اللہ के नाम से प्रोग्राम शुरू कर देते हैं. मैं हमारे दोस्त हैं फवाद शेरवानी, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कराएँ. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. میں اپنی بریفنگ پہلے دے دوں, یہی طے تھا ہمارا. اچھا, یہ آج جو ڈیجیٹل 4 کتابیں ہیں جن کی یہ تقریب ہے, اس کا مصنف جو ہے وہ میں ہوں, عبید اللہ کیہر. یہ ویسے تو سفر نامے بہت سارے آتے رہتے ہیں اس وقت, یعنی میرا خیال ہے کم و بیش 4,500 سفر نامے اردو میں لکھے جا چکے ہیں. تو ان میں سے ایک جو ہے یہ میرا بھی کام ہے. یہ میری پہلی ڈیجیٹل بک ہے, یعنی کاغذ پہ میری ابھی تک کوئی کتاب نہیں ہے. میری ساری کتابیں سافٹ برقی کتابیں ہیں. تو یہ جب کتاب تیار ہوئی اور اس کو میں اکادمی ادبیات پاکستان میں لے گیا افتخار عارف صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ نے اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب تیار کر لی ہے. تو اس کو انہوں نے نام دیا اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب, اور اس کی اچھی شہرت ہوئی کافی جگہوں پہ, رسالوں میں, اور ملک سے باہر بھی اس کا تعارف آیا. تو اس سے جو ہے بڑی ہمت ہو گئی کہ برقی کتابیں بھی جو ہے وہ کتابیں کہلائی جا سکتی ہیں. اصل میں اس کے پیچھے تھوڑی سی داستان یہ تھی کہ کتاب میری جو جھیل میں سمندر سب سے پہلے میری یہ تیار تھی. یہ ایک اسلام آباد کے پبلشر تھے, انہوں نے مجھ سے لی اور ILT وغیرہ سب طے ہوئی. اس کے بعد انہوں نے 3 سال لگا دیے اور کتاب کو چھاپ کے نہیں دیا. تو ان سے بحث ہوئی, اختلاف ہوا, میں نے ان سے کتاب واپس لے لی. اچھا, میں آڈیو ویژول اسپیشلسٹ ہوں, اس وقت بھی میں اقوام متحدہ کا ادارہ خوراک و زراعت ہے, اس کے ساتھ کنسلٹنٹ ہوں, آڈیو ویژول ایڈز ان کے لیے تیار کرتا ہوں. تو اس کو میں نے اپنی کتاب کو بھی ایک آڈیو ویژول ایڈ کے تحت لیا اور اس کو تیار کر دیا. پہلے دریا دریا وادی وادی کو تیار کیا, جو روزنامہ جنگ کے مڈ ویک میگزین میں قسطوار شائع ہو چکی تھی. تو وہ جب تیار ہو گئی کتاب تو بڑی ہمت تھی کہ اب نہ پبلشر کی ضرورت ہے, نہ کاغذ کے ریٹ معلوم کرنے کی ضرورت ہے, نہ جن سازوں کے ساتھ بحث کرنی ہے. تو اس کی ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, تیسرے کے بعد چوتھی, 4 کتابیں تیار ہو گئی ہیں. اور اس کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے, دریا دریا وادی وادی جو پہلی ہماری کتاب ہے, یہ 3 سال ہو گئے اس کو, یہ 1,500 کاپیاں جو ہے وہ سیل ہو چکی ہیں اب تک. تو کاغذ والی کتاب جو ہے اس کی شاید یہ فگر نہیں اتنی آسانی سے آتی. جھیل میں سمندر جو دوسرا سفر نامہ ہے یہ ایران کا ہے, یہ بھی جو ہے اب تک 500 سے زیادہ کاپیاں جو ہے اس کی سیل ہو چکی ہیں. جبکہ باکو بائی روڈ جو آذربائیجان کا سفر نامہ ہے یہ بالکل تازہ ہے آج, یعنی اس کی رونمائی سمجھ لیں آج اس کی پہلی دفعہ یہاں ہو رہی ہے. اور عثمانیوں کے بیس میں بھی جو ہے وہ تازہ ہے, یہ چند مہینے پہلے تیار ہوا تھا. ان کی جو ہے یہ بالکل نئی کتابیں ہیں. تو دریا دریا وادی وادی ہے ناردرن ایریاز کا, پاکستان کی وادی داریل, وادی استور کا سفر نامہ ہے, جہاں پہ بہت کم سیاح, اسپیشلی دریا وادی داریل میں بہت کم سیاح جا پاتے ہیں. جھیل میں سمندر, یہ اس کا نام جو ہے وہ بحر کیسپین کے اوپر رکھا گیا ہے. بحر کیسپین جو ہے وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے تو ایک سمندر ہے پورا, ہزاروں کلومیٹر طویل اس کا ساحل ہے. صرف ایران میں اس کا ساحل 450 کلومیٹر طویل ہے, لیکن یہ سمندر نہیں ہے, یہ جھیل ہے. اس لیے کہ دنیا کے باقی سمندروں سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے, اور یہ دنیا کے باقی تمام سمندروں سے 28 میٹر نیچے بھی ہے. تو یہ اس لیے اس کو نام دیا جھیل میں سمندر کا کہ یہ جھیل ہے لیکن اس میں ایک سمندر ہے. تو یہ اس جھیل تک جانے کا جو سفر ہے اس کے دوران پورے ایران سے گزرنا پڑتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایران کا سفر نامہ ہے. باکو بائی روڈ یہ آذربائیجان کا سفر نامہ ہے. اچھا, باکو بائی روڈ جو ہے یہ اصطلاح یہ ہے کہ ہم باکو جا رہے تھے اور بائی روڈ جا رہے تھے. جو بھی پوچھتا بھائی آپ باکو جا رہے ہیں آذربائیجان کیسے جا رہے ہیں, اور بائی روڈ جا رہے ہیں. اچھا, اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں؟ نہیں جی, پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں. تو باکو ہم گئے بائی روڈ, مختلف بسیں بدلتے ہوئے, گاڑیاں بدلتے ہوئے. تو ایران سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے, پورا ایران کراس کریں, پھر اس کے بعد آپ آذربائیجان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں, اور پھر اس کے دارالحکومت باکو تک کا سفر ہے. عجیب و غریب سفر ہے یہ. تو اس راستے سے عام طور پہ بہت کم لوگ جو جاتے ہیں, بائی ایئر ہی لوگ جاتے ہیں زیادہ تر. تو یہ سفر نامہ ہے تو آذربائیجان کا, لیکن 2 ملکوں کا ہے, ایران اور آذربائیجان دونوں اس کے اندر ہیں.
عثمانیوں کے دیش میں جو ہے یہ ترکی کا سفر نامہ ہے لیکن تھوڑا مخصوص انداز کا ہے. یہ ترکی میں پوری میں عثمانیوں کی جو باقیات یعنی ان کے جو آثار ہیں وہ ان کے اوپر ہے. اچھا عثمان جو تھے عثمانی ان کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے محل یا دیگر عمارتیں بنانے پر بہت کم زور دیا. زیادہ تر انہوں نے بڑی بڑی مساجد تعمیر کروائیں جو آج بھی شاہکار ہیں. تو یہ ترکی کے 12 شہروں کا سفر ہے اور ان شہروں میں یہ سفر جو ہے نا ان کی بنائی ہوئی کسی نہ کسی مسجد کے گرد گھومتا ہے. تو یہ تقریباً 15 دن ہم نے سفر کیا تھا تو اس کا یہ سفر نامہ ہے. اچھا آج کی محفل کی خاص بات یہ بھی ہے, آپ لوگوں میں سے اگر جس نے تحریریں میری پڑھی ہوں یا آئندہ انشاءاللہ موقع ملے گا پڑھنے کا, تو میرے ہر سفر میں ایک نہ ایک دوست میرے ساتھ رہا ہے اور وہ کریکٹر بھی ہے سارا سفر, اس لیے کہ واقعات اس کے گرد گھومتے ہیں اور ان واقعات کے ساتھ معلومات اور دلچسپی کا جو عنصر شامل کیے جاتے ہیں. تو جو ایران کا سفر تھا ہمارا پہلا جھیل میں سمندر, اس میں میرے ساتھ گئے تھے ہمارے دوست ہیں امجد, یہاں آئے ہیں, ان کی بڑی بات شکریہ یہ تشریف لائے. یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, بہت اچھے عہدے پر ایک فوڈ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. تو یہ تشریف لائے ہیں. اس طریقے سے جو عثمانیوں کے دیش میں جو سفر ہے ترکی کا, اس میں ہمارے دوست ہیں شکیل احمد فہیم, یہ بھی میرپور خاص سے آج اسپیشلی تشریف لائے ہیں, جن کا اپنا اسکول ہے, ان کی مہربانی. اچھا دوسرے جو جھیل میں اس کے باگو بھائی روڈ کے معین صاحب نخل میں بھی آئے, فون کیا انہوں نے کہ میں آ رہا ہوں, یہ لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. تو یہ جو ہے تھوڑی مختصر کہانی ہے ان کی. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک کتاب میں دکھاتا ہوں کہ وہ یہ کتاب رن کس طرح ہوتی ہے. اچھا اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ یہ پیک ہے, اس میں 4 CDs ہیں, 4 سفر نامے ہیں, ہر CD پر ایک سفر نامہ ہے. اور یہ سفر نامہ 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو پورا ٹیکسٹ ہو گیا اس کا اردو میں, دوسرا اس کی تصویریں ہو گئیں, تیسرے جو ہے وہ اس کے نقشے یا دیگر کرنسی وغیرہ وہ ہو گئی, چوتھی چیز ہے ویڈیوز جو ان علاقوں کی, جو آپ جب CD کمپیوٹر میں انسرٹ کرتے ہیں تو خود بخود سارے ورک اسکرین پہ آ جاتا ہے اور آپ ماؤس کلک کے اوپر پیجز چینج کرتے جائیں اور جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے یعنی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کی یا تصویروں کی, تصویریں تو خود بخود آتی ہیں, ویڈیوز کے لیے ایک لنک دیا ہوتا ہے, آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ ویڈیو چل جاتی ہے. جھیل میں سمندر ہے تو کمپیوٹر میں لگی ہوئی ہے, میں آپ کو وہ جھیل میں سمندر دکھاتا ہوں. یہ ایران کا سفر ہے, جھیل میں سمندر. اچھا یہ آپ نے سمپلی سمجھے CD ڈالی ہے کمپیوٹر میں اور جیسی CD انسرٹ ہوئی یہ آٹومیٹک یہ سیکھنا ہے, اس لیے آپ کو کسی سافٹ ویئر پہ ڈالنے کی ضرورت ہے نہ, آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے کوئی سافٹ ویئر ہونا ضروری ہے. سمپل ونڈوز اگر آپ کے کمپیوٹر میں ہے تو چل جائے گی, تو کسی کے سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ہارڈ ڈسک کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ماؤس کلک کریں گے آپ تو کتاب کا آغاز ہوگا اور انر ٹائٹل یہ انتصاب ہے. اس کا میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر حبیب اللہ انہوں نے لکھا کر ان کے نام ہے, تھوڑا سا میں نے حبیب اللہ محمود کا تعارف فیس میں دیا ہے انتصاب میں دیا ہے. اچھا یہ جو اس کے پیرس کا سفر ہے یہ خود بھی یہ تمام چیپٹر لنک ہے, یعنی آپ جس چیپٹر میں جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے, اسکرین کی چاہتے ہیں البرز کے کوثاروں میں جہاں بھی آپ تہران گھر مسجد کو کلک کریں گے آپ تو آپ ڈائریکٹ اس میں چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ اگر آپ پہلی دفعہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اسی صفحے سے جو ہے وہ ماؤس کلک کریں کہیں پہ بھی تو آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے. تو یہ پہلا چیپٹر اس کا ہے RCD ہائی وے کے سراب. تو یہ ہاں اس چیپٹر کے آپ یہ دیکھیں, اس میں ہم نے جو ہے وہ ان پیج جو سافٹ ویئر ہے اردو کا اس کا 24 پوائنٹ یوز کیا ہے اس میں, تاکہ یہ چھوٹی یا بڑی اسکرین کے اوپر بہت آسانی سے ویزیبل ہو اور آدمی کو اتنی تکلیف نہ ہو آنکھوں کو پڑھنے میں. بہت یعنی میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے پڑھنے میں. اس کو آپ کلک کرتے رہیں گے اور صفحے بدلتے رہیں گے آپ کے. اچھا اس کی جو ہر چیپٹر کے اینڈ پہ اس سے متعلق تصویریں ہیں اور پھر دوسرا چیپٹر ہے. میں دوسرے چیپٹر کے آخر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں اس کا ویڈیو کلپ بھی ہے موجود دوسرے چیپٹر سے متعلق. اس میں ہم ایران میں داخل ہو گئے چونکہ دوسرے چیپٹر میں, تو ایک تو ہم نے کرنسی کا اس میں ذکر ہے اور کس طریقے سے ہم نے سرحد کراس کی, تو وہ تصویریں بھی اس کے اندر ہم نے دی ہیں اور کرنسی جو ایران کی اس کا میں نے ذکر کیا ہے, اس کی کچھ امیجز میں ڈال دی ہیں اور پرانی کرنسی اور سکے وہ بھی دیے ہیں.
اس کے بعد ایران کا ایک تعارف ہے، ویڈیو کلپ ہے چند منٹ کا، تو آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ چل جائے گا. جی اس کے اندر کمنٹری نہیں ہے، کمنٹری کی جگہ آپ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے لنک کرتے ہیں آپ کو جس کو. ٹھیک ہے نا، چلنے میں ٹھیک ہے. جی اچھا، تو اس طرح کے اس میں 4 کلپ ہیں پوری کتاب میں مختلف شہروں، اصفہان کا الگ، پورے ایران کا، تہران کا الگ ہے، کیسپین کا الگ ہے اور اصفہان کا الگ ہے.